انٹارکٹیکا کے برفیلے اور بے رحم سمندروں کے بیچوں بیچ ایک عظیم الشان بحری جہاز MV ہونڈیس بالکل لاوارث کھڑا ہے۔ اس جہاز پر سوار درجنوں مسافر اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، لیکن ان کا دشمن کوئی لہر یا طوفان نہیں بلکہ ایک ایسا نادیدہ قاتل ہے جو جہاز کے اندھیروں، دراڑوں اور ہواؤں میں چھپا بیٹھا ہے۔ پوری دنیا اس وقت ہانٹا وائرس کا نام سن کر دہل چکی ہے اور عالمی طاقتیں اس بحری جہاز کو کسی بھی بندرگاہ پر پناہ دینے سے انکاری ہیں۔ تصور کریں، ایک ایسا بحری جہاز جس کے کوریڈورز میں موت کا پہرا ہو اور جہاں سانس لینا بھی کسی بڑے خطرے سے خالی نہ ہو۔ کیا ہم واقعی ایک نئی عالمی وبا کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ السلام علیکم دوستوں، آج ہم اس پراسرار وائرس کی تہیں کھولیں گے اور وہ سچ سامنے لائیں گے جو عام میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا۔ ہانٹا وائرس کوئی عام موسمی نزلہ زکام نہیں ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک زونوٹک وائرس ہے، یعنی یہ جانوروں سے براہ راست انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کا مورٹیلٹی ریٹ یعنی شرحی اموات تقریباً 38% ہے، جو اسے کورونا وائرس سے کئی گنا زیادہ مہلک بناتا ہے۔ یہ وائرس خاص طور پر چوہوں کی دو مخصوص اقسام کے ذریعے پھیلتا ہے، پہلا ڈیئر مائس اور دوسرا کاٹن ریٹس۔ ڈیئر مائس کی پہچان اس کا ہرن جیسا بھورا جسم اور پیٹ کا حصہ بالکل دودھ جیسا سفید ہونا ہے، جبکہ کاٹن ریٹس کھردری بالوں اور چھوٹی دم والی ہوتی ہیں۔ یہ وائرس ان چوہوں کی پیشاب، فضلے اور تھوک میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب چوہوں کا یہ فضلہ سوکھ کر باریک ذرات کی شکل میں ہوا میں شامل ہوتا ہے تو ایک عام انسان محض سانس لینے کے عمل سے اس کا شکار بن جاتا ہے، جسے میڈیکل کی زبان میں ایروسولائزیشن کہا جاتا ہے۔ MV ہونڈیس جیسی بین الاقوامی سطح کی بڑی جہاز پر ان چوہوں کی موجودگی نے پوری دنیا کی سپلائی چین اور انٹرنیشنل شپنگ پروٹوکولز پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اس کیس اسٹڈی کا سب سے ہولناک پہلو یہ ہے کہ ہانٹا وائرس کا ابھی تک دنیا میں کوئی مخصوص علاج، اینٹی وائرل دوا یا ویکسین موجود نہیں ہے۔ جب یہ وائرس انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ سیدھا پھیپھڑوں پر حملہ کرتا ہے اور وہاں پانی بھر دیتا ہے، جسے میڈیکل کی زبان میں ہانٹا وائرس پلمونری سنڈروم کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ یاد رکھیں، اس کا بچاؤ عام صفائی ستھرائی سے ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر، گودام یا سٹور روم میں چوہوں کے نشانات ملیں تو وہاں ہرگز خشک جھاڑو نہ لگائیں۔ جھاڑو مارنے سے وائرس کے ذرات ہوا میں اڑتے ہیں اور سانس کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ بچاؤ کا واحد مستند طریقہ یہ ہے کہ متاثرہ جگہ پر بلیچ یا کسی طاقتور ڈس انفیکٹنٹ کا اسپرے کریں تاکہ وائرس گیلا ہو کر وہیں ختم ہو جائے اور ہوا میں نہ اڑ سکے۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں میں چوہوں کے داخلے کے تمام ممکنہ راستوں کو سختی سے بند کرنا ہی آپ کی اصل ڈھال ہے۔ جیو پولیٹیکل نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ واقعہ محض ایک طبی مسئلہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا بائیو سیکیورٹی الرٹ ہے۔ بین الاقوامی سمندروں میں سفر کرنے والی جہازوں پر ان مہلک چوہوں کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عالمی تجارت کے راستے اب محفوظ نہیں رہے۔ آج امریکہ، چین اور روس جیسے بڑے ممالک اپنی بائیو لیبز اور ہیلتھ سیکیورٹی پر اربوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مستقبل کی جنگیں اب ٹینکوں اور میزائلوں سے نہیں بلکہ ایسی ہی نادیدہ وائرسز سے لڑی جا سکتی ہیں۔ جو ملک اپنی بائیو سیکیورٹی میں کمزور ہوگا اسے معاشی اور جانی طور پر تباہ کرنا دشمن کے لیے بہت آسان ہوگا۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے بھی یہ ایک بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنی بندرگاہوں اور بین الاقوامی سرحدوں پر چیک اینڈ بیلنس کے نظام کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کرنا ہوگا۔ ہانٹا وائرس کی یہ کیس اسٹڈی ہمیں بتاتی ہے کہ اب ہیلتھ ڈپلومیسی بین الاقوامی سیاست کا ایک ناگزیر حصہ بن چکی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ وائرس واقعی ایک سوچی سمجھی سازش ہے یا محض ایک قدرتی آفت؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اور آپ دیکھ رہی تھی نوید انالیسس کا خصوصی تجزیہ۔ اللہ حافظ۔